آج ہمارے اندر یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، مطالعے کا ذوق بالکل ختم ہو گیا۔ ایک موبائل آ گیا ہے اور سارا وقت اس پر لگتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ علماء کرام، میں خود بھی، موبائل میرے پاس بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ اتنا وقت ضائع کرتا ہے، اتنا وقت ضائع کرتا ہے، میرا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ہر ایک کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ الامان والحفیظ کیا گند ہے اور کیا اس میں نقصانات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو پہلی چیز، اپنی خواہش کو اپنے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ہاں، کس طرح ہم بچ سکتے ہیں؟ اپنا کوئی بڑا بنائیں۔ آج یہ چیز بھی ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے کسی کو اپنا بڑا بنانا چھوڑ دیا ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بڑے بڑے اساتذہ، اور بلکہ میں اور اوپر لے چلتا ہوں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نام مجھے تھوڑا، صحابی ہیں، ابھی نام صحیح ذہن میں آ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے تھے اور گھر جاتے کیفیت کا اندازہ لگاتے۔ ہاں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو روتے ہوئے آ رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں، ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور جب گھر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو ہماری وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں کیفیت کچھ اور ہے، یہاں کیفیت کچھ اور ہے، تو یہی تو منافقت ہے۔ اب چونکہ یہاں علماء کرام کا مجمع ہے، اساتذہ کا مجمع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اپنے آپ پر جائزہ لیا، کہتے ہیں کیفیت میں تبدیلی میرے بھی آتی ہے۔ خود کوئی جواب نہیں دیا، حضرت حنظلہ سے کہا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کے دربار میں، اور ہم اس کی تشفی چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیفیت بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کیا، فرمایا کہ بھائی یہ وقت کی بات ہے، اگر ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی کیفیت رہے تو پھر یہ فرشتے تمہارے راستوں پر کھڑے ہو تم سے سلام کریں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جواب دینا چاہتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے سکتے تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ خود جواب نہیں دیا۔ بڑے موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ بھی چلیں، میں بھی ادھر جاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس اشکال کا، اس کیفیت کی تبدیلی کا جواب چاہتے ہیں۔ علماء کرام جب بڑے موجود ہوں تو ہم ہر مسئلے کا حل اپنے بڑوں سے طلب کریں۔ بڑے استاد ہیں اور بڑے عالم ہیں، اور ان کی مجلس میں جائیں، کوئی بھی کیفیت ہو ان سے بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ خود، آپ گئے سچی طلب لے کر، یہ بھی تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہم گئے سچی طلب لے کر، ہم نے ابھی کیفیت بیان ہی نہیں کی، میرا اللہ تو جانتا ہے، میرا اللہ اس اللہ والے کے دل میں، استاد کے دل میں، بڑے کے دل میں، اور اس کی زبان مبارک سے وہی الفاظ ادا کراتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو بغیر بتائے بھی آدمی کو جواب مل جاتا ہے کہ میرے اس سوال کا یہ جواب ہے جو ابھی میں نے سنا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ طلب سچی ہو، اور محتاج بن کر جائیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے جائیں، تو پھر یہ چیز وہاں سے ملتی ہے۔ ہمارے حضرت جامع علوم اسلامی علامہ بن نوری ٹون، اس کے رئیس، اور ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نور اللہ مرقدہ، ایک قصہ اکثر سناتے تھے طلباء کو، وفا، کہ وفا کیا چیز ہے، اس پر اپنا ایک قصہ سناتے تھے۔ فرمایا میں سفر میں تھا اور جی چاہا کہ میں مصر جاؤں، کسی اور ملک میں، اور قانون ہوتا ہے اکثر کہ اپنے ملک سے ہی ویزا لگوا کر آئیں، میں کسی اور ملک میں تھا اور جی چاہا کہ مصر جاؤں، تو میں ان کے سفارت خانے میں گیا، حالانکہ
اپنے ملک میں نہیں ہوں، لیکن گیا ان کے پاس اور میں نے ویزے کی درخواست دی تو انہوں نے پوچھا کیوں آپ جانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک جملہ لکھا، وفاء لمصر، وفاء لمصر، مصر سے وفا کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر وضاحت کی کہ میں نے 4 سال یہاں پڑھا ہے، میرا مادر علمی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ سفارتکار کھڑا ہو گیا اور خود ہی اس نے فارم پورا کیا، خود ہی فیس بھری اور ویزا لگا کے مجھے دے دیا۔ فرمایا دیکھو یہ ہے وفا۔ علماء کرام، ہم اپنے اکابر سے، ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ادارے سے وابستہ رہیں گے تو یہ ایک وفا کا تقاضا بھی ہے، اور پھر اس سے ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ ہمارے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا خواہش نفس، آج جتنے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ ہے، کہیں الحاد کا فتنہ ہے، اور میں آپ کو عرض کروں یہ جتنے بھی کفار ہیں، جتنی ان کی این جی اوز ہیں، اس پر بھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ این جی اوز باہر سے فنڈ لیتے ہیں اور فنڈ لے کر مسلمانوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہسپتال بنا رہے ہیں اور یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت یہ ہوتی ان کے اپنے عیسائی ایسے ممالک میں ہیں جو کھانے کو محتاج ہیں، یہ وہاں نہیں جا رہے، یہ مسلمان ممالک میں آتے ہیں، این جی اوز کے نام پر آتے ہیں۔ ان کی محنت کیا ہے؟ ایک این جی اوز کا اجلاس ہوا اور پادری جمع ہوئے عیسائی، اور کارکردگی پوچھی جا رہی ہے، بتاؤ بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، کتنے لوگ عیسائی بنائے؟ تو نتیجہ اس اعتبار سے بہت یوں سمجھیں کہ ناقص تھا اور ان کی محنت پر پانی پھر رہا تھا۔ تو ایک ان کا مربی کہہ لیں یا جو بھی وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہمارا مقصد عیسائی بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کو کافر بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ یہ میرے الفاظ سنیں، مسلمان نہ رہے۔ آج یہ محنت ہو رہی ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی یہ محنت، میڈیا کی طرف سے بھی یہ محنت، اور باہر کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، باہر کے جتنے بھی کفار کہہ لیں، سب کی محنت یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، باقی جو کچھ بن جائے، مسلمان نہ رہے۔ اور ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ہی رہے، اور کچھ نہیں بنتا نہ بنے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب یہ بات فرماتے تھے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، علم وہی ہے جو انبیاء کرام نے ہمیں دیا ہے، تعلیم اور تعلم اسی علم کے لیے ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، باقی فنون ہیں، اور فنون کے لیے اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم میں بھی ساری یہ چیزیں رکھ دی تھیں، اور فطری طور پر آدمی جس ماحول میں ہوتا ہے اور جس کے لیے محنت کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ماہرین ہیں، بظاہر آپ کو ان پڑھ لگیں گے، لیکن بڑی بڑی بلڈنگوں کے نقشے وہ بناتے ہیں، پلیں وہ بناتے ہیں، گاڑیاں وہ بناتے ہیں، اور ہماری ضروریات زندگی کا جتنا بھی سامان ہے آپ اکثریت کارخانوں میں دیکھیں گے، وہ آپ کو پڑھے لکھے تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اپنے باپ سے جو وراثت فطرتی طور پر پائی ہے، جس پر تجربہ کیا ہے، وہ اس کے ماہر بنے ہیں۔ اور اگر سیکھا ہے، سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے تو وہ علم دین ہے۔ اللہ سے علم لیا انبیاء کرام نے، اور اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ یہاں ایک بات عرض کروں، عام لوگ یہ نعرہ لگا کر ہمارے عقیدے پر چھری چلاتے ہیں کہ دو ہی چیزیں، قرآن اور سنت کافی ہے۔ قرآن اور سنت کیا ہے؟ کافی ہے۔ بھائی قرآن اور سنت کافی تو ہے، لیکن قرآن اور سنت آئے گا کیسے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، قرآن خود پڑھنے سے نہیں آتا، حدیث خود پڑھنے سے نہیں آتی، وہ ہمیں صحابہ کرام بتاتے ہیں، فقہاء کرام بتاتے ہیں، اور ہمارے مشائخ علماء بزرگان دین جنہوں نے اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے دل کو مزکہ کیا ہے، مصفہ کیا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اللہ نے یہاں تک نہیں چھوڑا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا۔
کیا معنی ہے؟ قرآن بھی ہمیں شخصیات کے پیچھے لگاتا ہے۔ علم آئے گا شخصیات کے ساتھ جڑنے سے، اس کے بغیر علم نہیں آ سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کرام کا سلسلہ کامل اور مکمل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیقین قیامت تک آتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ ایک وقت آتا ہے اس کو صدیقین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ صدیقین بھی آتے رہیں گے، شہداء بھی آتے رہیں گے، صلحاء بھی قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستہ۔ ہمارا گھر جنت ہے، ہمارے باپ وہاں سے آئے تھے اور ہم نے جنت ہی جانا ہے، یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ آیت بھی میں نے پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کا معنی جہاں صحبت ہے، ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی، صحابیت کا درجہ مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ایمان کی حالت میں بیٹھے، ایمان ہی کی حالت پر اس دنیا سے گئے، وہ صحابہ ہیں۔ صحابیت کا درجہ مکمل ہو گیا، اب کسی کو صحابیت کا درجہ نہیں ملے گا، لیکن صحبت آج بھی موجود ہے، اللہ والوں کی صحبت آج بھی موجود ہے۔ تو فرمایا سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ معیت کا معنی کیا ہے؟ انہی کی باتیں اپنے سامنے رکھو، جتنا موقع مل جائے ان کی مجلس میں بیٹھو، اور جب مجلس نہ ہو تو پھر انہی کی باتوں کو یاد کرو۔ یہ ملفوظات اکابر، میں نے جیسے عرض کیا، اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھیں اور بزرگوں کے ملفوظات پڑھیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ تربیت السالک بہترین کتاب ہے، اور عام لوگوں کے بارے میں عام بھائیوں کو میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اور بلکہ علماء کرام کو بھی، ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے کہ ہر گھر میں تعلیم الاسلام ہونی چاہیے۔ تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی 4 حصوں میں اتنی سی ہے، اور روزانہ کھانے سے پہلے اگر 1 صفحہ 2 صفحے اس کے پڑھے جائیں، اور آج کے دور میں تو بہت فرض کے درجے میں ہے، جہاں ہمارے اسکول والے بچوں کو وضو کا پتہ نہیں ہے، غسل کا پتہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نماز کا پتہ نہیں ہے، تو تعلیم الاسلام بہترین کتاب ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اس کی تعلیم۔ اور فضائل اعمال یہ بہترین کتاب ہے، اور فتنوں کا جواب بھی انہی کتابوں سے آج بھی ملتا ہے۔